سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ایک کہتی میں نے سنا ہے کہ اس کا نانا ایک سیدھا سادہ تاجر ہے جو صرف روپے کمانا جانتا ہے۔ دوسری کہتی لیکن اس کی نانی بڑی ہوشیار ہے۔ کئی امراء کی بیویاں یہاں تک کہ وزیر اعظم کی بیوی بھی اسے بڑی اماں کہہ کر پکارتی ہے۔ جو باتوں سے اس کی موترف نہیں ہوتی وہ اسے کوئی تحفہ دے کر خرید لیتی ہے۔ میں نے سنا ہے ملکہ کو بھی اس نے جواہرات کا ایک ہار پیش کیا تھا، اسی لیے تو ملکہ نے بھی سریا کی شادی پر زیورات سے بھری ہوئی ایک صندوقچی پیش کی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ سریا کا باپ کسی شہر کا حاکم تھا، وہ تاتاریوں کے ساتھ لڑائی میں شہید ہوا۔ وہ بڑی خوش نصیب ہے، اس کے نانا کے پاس بے پناہ دولت ہے۔ باپ ایک بہادر سپاہی تھا اور شوہر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کا سفیر اور ہمارے ملک کے سلطان کا گہرا دوست ہے۔ کہتے ہیں وہ سورج سے بالکل فرشتہ معلوم ہوتا ہے، اس کی آواز میں جادو ہے۔ دلی کے با اثر امراء کو متحد کرنے کی مہم میں طاہر کے ساتھ شریک ہو کر سریا نے جو کامیابی حاصل کی، اس کے باعث اب وہ طاہر کی بیوی اور شیخ کی بیٹی ہونے سے زیادہ قوم کی ایک قابل احترام بیٹی کی حیثیت میں پہچانی جاتی تھی۔ اس نے ایک دن شہر کے معزز گھرانوں کی عورتوں کو اپنے مکان پر کھانے کی دعوت دی اور ان کے سامنے تاتاریوں کے مظالم بیان کرنے کے بعد یہ اپیل کی کہ وہ مردوں کو خواب غفلت سے جگائیں، ورنہ وحشت و بربریت کا طوفان ہمسایہ ممالک کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ہندوستان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اجتماعی خطرے کے مقابلے کے لیے اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ سریا نے انہیں سمجھایا کہ اگر قوم کی عورتیں فرض شناسی کا ثبوت دیں تو مردوں میں سے کسی کو غدار کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی۔ بیویاں اپنے شوہروں کو، بہنیں بھائیوں کو اور مائیں اپنے بیٹوں کو قوم کا ساتھ دینے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ صرف مردوں کا اتحاد اور ایثار قوم کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کا ضامن ہو سکتا ہے۔ سریا نے ہندوستان کی حالت پر تبصرہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ اگر سلطان اور امراء کے اختلافات کم نہ ہوئے تو تاتاریوں کی شہ پاتے ہی ہمارے خلاف اس ملک کے کروڑوں غیر مسلم اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سریا کی تقریر اس قدر مؤثر تھی کہ تمام خواتین نے اپنے اپنے گھروں کے مردوں کو سمجھانے کا عہد کیا۔ یہ ابتدا حوصلہ افزا تھی۔ اس کے بعد ہر محلے کی عورتیں سریا کو تبلیغ کی دعوت دینے لگی۔ قریباً ہر شام کسی نہ کسی عورت کے گھر میں جلسہ ہوتا اور سریا وہاں تقریر کرتی۔ شیخ عبد الرحمن نے طاہر کی موجودگی میں دلی چھوڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سندھ ساگر کے علاقے میں ڈیرہ ڈال کر باہر کی اسلامی سلطنتوں سے اپنی اپیل کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ طاہر اور سریا نے چند ہفتوں میں دلی کے مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے سلطان التمش کی درخواست پر اس کی مملکت کے دوسرے شہروں کا رخ کیا۔ ان کی شہرت ہمیشہ ان سے ایک منزل آگے رہی۔ ہر شہر میں ان کا نہایت شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ سریا عورتوں کو تبلیغ کرتی اور طاہر مردوں میں حرارت ایمانی زندہ کرتا۔ وہ مساجد میں تقریریں کرتا، فوجی چوکیوں میں جا کر سپاہیوں کی پریڈ دیکھتا اور ان کے ساتھ تیغ زنی، تیر اندازی اور نیزہ بازی کی مشق میں شریک ہوتا۔ الفاظ اور کردار کا غازی جب کئی مہینوں کے دورے کے بعد واپس دلی پہنچا تو سلطان التمش نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اب مجھے یقین ہے کہ میں دریا سندھ سے لے کر کوہ بندیاچل تک تمام سرکشوں کو مغلوب کر سکوں گا۔ اب تاتاریوں نے ہندوستان کا رخ کرنے کی جرت کی تو انشاءاللہ ان میں سے کوئی بچ کر نہیں جائے گا۔ چند دنوں کے بعد سلطان جلال الدین کے ایلچی نے دلی پہنچ کر یہ خبر دی کہ خلیفہ کی طرف سے اپنی درخواست کا حوصلہ افزا جواب سن کر سلطان ہندوستان کی بجائے بغداد کو اپنا مرکز بنانا بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ خبر سنانے کے بعد ایلچی نے طاہر کو تیمور ملک کا مکتوب پیش کیا جس کا مضمون یہ تھا، خلیفہ سے اپنے پیغام کا حوصلہ افزا جواب موصول ہونے پر سلطان نے بغداد جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم چند دنوں میں ملتان پہنچ جائیں گے۔ سلطان کا حکم ہے کہ تم بھی وہاں پہنچ جاؤ۔ سلطان معظم سندھ اور مکران کے راستے بغداد پہنچیں گے۔ سلطان شمس الدین التمش کو یہ پیغام پہنچا دو کہ بغداد پہنچ کر ہم مصر، شام اور عرب کے ممالک سے اعانت حاصل کرنے کے بعد انہیں اپنے ارادوں سے باخبر کر دیں گے۔ اس وقت تک وہ اپنی کمانیں درست اور تلواریں تیز کر چھوڑیں۔ طاہر تیمور ملک کا مکتوب لے کر سریا کے کمرے میں داخل ہوا۔ سریا نے دیکھتے ہی سوال کیا، ایلچی کیا پیغام لایا ہے؟ طاہر نے اس کے ہاتھ میں خط دیتے ہوئے کہا، تم خود پڑھ لو۔ سریا نے خط پڑھنے کے بعد اس کی طرف دیکھا اور سوال کیا، آپ نے کب جانے کا فیصلہ کیا ہے؟ کل یا پرسوں؟ لیکن آپ کچھ پریشان ہیں، میری فکر نہ کیجیے۔
سریا، اس میں شک نہیں کہ تم سے جدا ہونا میرے لیے آسان نہیں، لیکن میری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے۔ میں پوچھ سکتی ہوں؟ بات یہ ہے کہ میں خلیفہ کی طرف سے مطمئن نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ سلطان کا بغداد جانا ان کے لیے تکلیف دہ ثابت نہ ہو سکتا ہے کہ میں نے خلیفہ کے متعلق غلط رائے قائم کی ہو، لیکن امرائے سلطنت میں سے بعض ایسے ہیں جو کسی وقت بھی خلیفہ کو غلط راستے پر ڈال سکتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ اس وقت تاتاری بغداد کے کئی سرکردہ لوگوں کو خرید چکے ہوں گے۔ سریا نے کہا، لیکن عبد الملک کے متعلق آپ کی رائے یہ تھی کہ وہ بہت ہوشیار آدمی ہے۔ اگر کوئی خطرے کی بات ہوتی تو وہ یقیناً سلطان کو بغداد جانے کا مشورہ نہ دیتا۔ طاہر نے کہا، خدا کرے کہ ان کی نیک نیتی کے متعلق عبد الملک کا اندازہ غلط ثابت ہو۔ شام کے وقت جب شیخ کو طاہر کی تیاری کا علم ہوا تو اس نے بتایا کہ میں صرف تمہاری موجودگی کی وجہ سے دلی میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اب میں مدینے کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور وہاں سے حج کے بعد دمشق یا کسی اور جگہ جانے کا فیصلہ کروں گا۔ حنیفہ نے طاہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا، جب تک تم واپس نہیں آؤ گے ہم مدینے میں ہی قیام کریں گے، ہم تمہارا گھر بھی دیکھیں گے۔ طاہر نے کہا، میں زید کو آپ کے پاس چھوڑ جاتا ہوں، وہ آپ کو ہمارے گھر لے جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کم از کم کچھ عرصہ کے لیے ان کے مہمان بننا قبول کریں گے۔ حنیفہ نے کہا، سریا نے اگر پسند کیا تو ہم اسے وہیں چھوڑ جائیں گے۔ شیخ نے کہا، سریا نے مجھ سے کہا ہے کہ سلطان جلال الدین کو فوج کے لیے روپے کی ضرورت ہے۔ بلخ، سمرقند اور بخارا میں میرا بہت نقصان ہوا ہے، تاہم میں 1,00,000 دینار دیتا ہوں، تم یہ سلطان کے پاس پہنچا دو۔ سلطان التمش نے بھی اس کی مدد کے لیے مجھ سے کہا تھا۔ رخصت کے دن سلطان التمش نے جلال الدین کی مدد کے لیے اشرفیوں کا ایک صندوق دیا اور طاہر کو ملتان تک پہنچانے اور صندوق کی حفاظت کے لیے سواروں کا ایک دستہ ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ راستے میں کرمان، اصفہان اور دوسرے مقامات کے امراء تاتاریوں کی حوصلہ افزائی سے اپنی خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے۔ سلطان جلال الدین نے آئندہ کے لیے اطاعت اور فرما برداری کا وعدہ لے کر ان کی گزشتہ خطائیں معاف کی اور جنگ کے لیے تیاری کا حکم دے کر بغداد کا رخ کیا۔ بغداد سے واپس آ کر عبد الملک سلطان کو یقین دلا چکا تھا کہ تاتاریوں کا خطرہ بغداد سے بہت قریب دیکھ کر خلیفہ کا خط بھی بہت حوصلہ افزا تھا، لیکن طاہر، تیمور ملک اور سلطان کے چند اور ساتھی پوری طرح مطمئن نہ تھے۔ تیمور ملک نے سلطان کو مشورہ دیا کہ وہ چند دن بغداد کی حدود سے باہر قیام کریں اور چند آدمیوں کو بغداد بھیج کر تازہ حالات معلوم کریں۔ ممکن ہے کہ خلیفہ آپ کو دور رکھ کر مدد کے لیے تیار ہو، لیکن اسے آپ کا بغداد میں داخل ہونا گوارا نہ ہو۔ اس قسم کے تمام اعتراضات کے جواب میں سلطان نے کہا، خلیفہ نے دشمن کے مقابلے میں ایک ہو جانے کی دعوت پر لبیک کہا ہے۔ انہوں نے ہمارے مکتوب کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دوسرے سلاطین کو متحد ہوتا دیکھتے ہیں، اپنی افواج ہماری مدد کے لیے بھیج دیں گے، اور دوسرے سلاطین نے ہماری مدد کے لیے یہ شرط کی ہے کہ انہیں خلیفہ کے تعاون کا یقین دلایا جائے۔ اس صورت میں ہمارے لیے یہی راستہ ہے کہ ہم بغداد چلے جائیں اور خلیفہ کی طرف سے شام، مصر اور مراکش کے سلاطین کے نام یہ پیغام بھجوائیں کہ جہاد میں انہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر خلیفہ کی نیت صاف نہ بھی ہو تو بھی ہمیں یقین ہے کہ وہ بغداد میں ہم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اگر رائے عامہ کے خوف سے ایک عرصہ کے لیے وہ طاہر اور اس کے ساتھیوں کی سرگرمیاں نظر انداز کرنے پر مجبور ہو گئے تھے تو ہمارے خلاف بھی وہ زیادہ سے زیادہ یہی سوچ سکیں گے کہ ہمیں تنگ کر کے بغداد چھوڑنے پر مجبور کیا جائے، اور ہم کو اس کی پرواہ نہیں۔ لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ خلیفہ سے پہلی ملاقات میں ہی ہم ان کے تمام شبہات دور کر دیں گے۔ ہم ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ کی غلطیاں معاف نہیں کر سکتے تو ہمیں سزا دے لیجیے، لیکن مسلمانوں کو تاتاریوں کی غلامی سے بچائیے۔ ہمیں خوارزم کا سلطان سمجھنے کی بجائے ایک ایسا انسان سمجھیے جو اسلام کی ناموس کے لیے آپ کے جھنڈے تلے ایک سپاہی کی حیثیت میں لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ طاہر نے کہا، ان سب باتوں کے باوجود اگر آپ برا نہ مانیں تو میری رائے یہی ہے کہ آپ مجھے اور عبد الملک کو بغداد بھیج دیں۔ ہم چند دنوں میں حالات کا صحیح جائزہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ خلیفہ اور ان کے حکام جو سلوک ہمارے ساتھ کریں گے اس سے ان کی نیت ظاہر ہو جائے گی۔ اگر ہم واپس نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں آپ کی طرفداری کے جرم کی پاداش میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور آپ کے متعلق بھی ان کا ارادہ نیک نہیں، اور اگر ہم واپس آ گئے تو آپ کو بغداد کی تمام حالات سے آگاہ کر سکیں گے۔ سلطان جلال الدین نے اس رائے سے اتفاق کیا
اور طاہر عبد الملک اور مبارک کو بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ طاہر کے ساتھ بغداد سے آئے ہوئے رضاکاروں میں سے 30 نوجوانوں کو بھی چند دنوں کے لیے بغداد جانے کی اجازت مل گئی۔ شام کے وقت بغداد کے وزیر اعظم نے صفیہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک خط دیتے ہوئے کہا، بیٹی، پورے 10 سال خلیفہ کی خدمت کرنے کے بعد مجھے کسی پر اعتبار نہیں رہا، اور نہ ہی مجھے امید ہے کہ کوئی مجھ پر اعتبار کرتا ہوگا۔ میرا سب سے بڑا گناہ شاید یہ تھا کہ میں بعض معاملات میں خدا کی مرضی کے خلاف خلیفہ کے اشاروں پر چلتا رہا، لیکن عالم اسلام پر عبرتناک تباہی لانے کے لیے میں خلیفہ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ سنو، جلال الدین خوارزم شاہ خلیفہ سے اعانت کی توقع پر بغداد آ رہا ہے۔ میرے اصرار پر خلیفہ نے اسے ایک حوصلہ افزا خط لکھا تھا، اور مجھے یہ اطمینان تھا کہ میرا یہ فعل شاید میری گزشتہ تمام غلطیوں کا کفارہ ہو سکے گا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کو ہماری بھلائی منظور نہیں۔ آج وہ منافق اور غدار محلب بن داؤد تاتاریوں کا خاص ایلچی بن کر بغداد پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ چند تاتاری سردار بھی ہیں۔ خلیفہ تاتاریوں سے پہلے ہی مرعوب تھا۔ محلب نے اس کے رہے سہے اوسان خطا کر دیے ہیں۔ خلیفہ کو اس نے سمجھایا ہے کہ اگر تم جلال الدین کو پکڑوا کر تاتاریوں کے حوالے کر دو تو بغداد تباہی کی آگ سے بچ جائے گا، اور چنگیز خان کے جانشین تمہیں ہمیشہ عزت و احترام سے دیکھیں گے۔ خلیفہ کی تسلی کے لیے تاتاریوں سے انعام کی توقع میں چند مفتیوں نے بھی یہی فتویٰ دے دیا ہے کہ تاتاریوں کو خدا نے زمین کے وسیع حصے پر حکومت عطا کی ہے، ان کی مخالفت خدا کی مرضی سے بغاوت ہے، اور جلال الدین کے مذہبی عقائد درست نہیں، اس لیے بغداد کے لوگوں پر اس کی اعانت فرض نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ محلب چند دن پہلے سے یہاں سرگرم عمل تھا، لیکن مجھے اس کی آمد کا صرف اس وقت پتہ چلا جب وہ چند تاتاری سرداروں کے ساتھ خلیفہ کے دسترخوان پر بیٹھنے کا شرف حاصل کر چکا تھا۔ میں نے خلیفہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن محلب کی باتوں سے متاثر ہو کر خلیفہ خدا سے زیادہ تاتاریوں سے ڈرتا ہے۔ آج رات پھر خلیفہ نے مجھے اور فوج کے چند عہدیداروں کو ملاقات کی دعوت دی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آج خلیفہ کے محل میں مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عہدیداروں میں سے کوئی بھی خوارزم شاہ کی مدد کر کے تاتاریوں کی دشمنی مول لینے کے حق میں نہیں، لیکن میں آخری فرض ادا کروں گا۔ آج میں قاسم کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، لیکن وہ بہت دور ہے۔ میں تمہیں ایک بہت بڑا کام سونپ کر جا رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ خلیفہ کو ناراض کر کے بہت کم لوگ اس کے محل سے زندہ نکل کر اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ شاید میرا انجام بھی ان سے مختلف نہ ہو۔ اگر میں آدھی رات تک گھر نہ آ سکوں تو تم سعید کو بلا کر یہ خط اس کے حوالے کر دو، اور اسے یہ ہدایت کرو کہ وہ جس قدر جلدی ممکن ہو اسے جلال الدین کے پاس پہنچا دے، کیونکہ اگر خلیفہ نے جلال الدین کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا تو مجھے یقین ہے کہ وہ آج رات ہی فوج بھیج دے گا، اور مجھے وہ اخفائے راز کے ڈر سے گھر آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے سعید کو سمجھا دیا ہے، وہ طاہر کے پرانے رفقا میں سے چند نوجوانوں کو جمع کر کے استبل کے قریب میرے حکم کا انتظار کرے گا۔ ابھی تک میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اسے کس مہم کے لیے بھیجا جائے گا، اور ضرورت کے بغیر میں ایسا اہم مراسلہ اس کے سپرد کرنا بھی نہیں چاہتا۔ ممکن ہے کہ خلیفہ میری بات مان لے اور جلال الدین کو یہ مراسلہ بھیجنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بہرحال اگر میں آدھی رات تک نہ آ سکا تو بغداد کے وزیر اعظم کی زندگی کا آخری فرض اس کی بھتیجی پورا کرے گی۔ سعید اور طاہر کے دوسرے ساتھی مجھ سے زیادہ تمہارا اعتبار کرتے ہیں۔ صفیہ نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ اگر قاسم بھی یہاں ہوتا تو بھی شاید اس کام کے لیے میری نگاہ تم پر ہی پڑتی۔ وزیر اعظم شاہی محل کی طرف چل دیا۔ عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر بعد وزیر اعظم کے محل میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ محل کے تمام نوکر اس کے گرد جمع تھے۔ اس کے سینے اور پسلیوں کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ وزیر اعظم نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں اور نحیف آواز میں سوال کیا، میں یہاں کیسے پہنچا؟ ایک نوکر نے جواب دیا، آپ دروازے پر پہنچ کر گر پڑے تھے، ہم آپ کو یہاں اٹھا لائے۔ اور وہ نوکر جو میرے ساتھ تھے، ایک نوکر نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے معمولی زخم آئے ہیں، حامد قتل ہو گیا ہے۔ تم نے انہیں پہچانا؟ جی، میں نے محلب کو پہچان لیا تھا۔ جب آپ خلیفہ کے محل سے باہر نکلے تھے تو وہ آپ کے ساتھ تھا۔ ہم دونوں سیڑھیوں سے نیچے چند قدم کے فاصلے پر آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ نیچے اتر رہے تھے تو 4 نقاب پوش آدمیوں نے درختوں کے سائے سے نکل کر آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ مڑ کر دروازے کی طرف بھاگے، لیکن محلب نے آپ کا راستہ روک کر آپ پر خنجر کے 2-3 وار کر دیے
اور مدد کے لیے شور مچانا شروع کر دیا۔ حامد مجھ سے آگے تھا، اس نے محلب پر حملہ کیا لیکن وہ ایک طرف ہو کر بچ گیا اور حامد ایک نقابپوش کی تلوار سے گھائل ہو کر گر پڑا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک نقابپوش کو مار گرایا، باقی 3 نقابپوش مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے ایک اور کو بھی گرا دیا۔ اتنی دیر میں خلیفہ کے محل کے سپاہی باہر نکل آئے اور محلب نے جلدی سے سیڑھیوں پر چڑھ کر کہا، سپاہی آ رہے ہیں، بھاگ جاؤ۔ وہ بھاگ گئے تو میں آپ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ وہاں سے محل کا رخ کر رہے تھے۔ میں بھاگ کر آپ کے پاس پہنچا اور چند قدم آپ کے ساتھ چل کر اس خیال سے رک گیا کہ مبادہ وہ آپ کا تعاقب کریں گے۔ جب مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ آپ محل کے قریب پہنچ چکے ہیں تو میں بھی آ گیا۔ وزیر اعظم نے کہا، سعید کہاں ہے؟ سعید نوکروں کو ادھر ادھر ہٹا کر وزیر اعظم کے بستر کے قریب آ کھڑا ہوا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی صفیہ، سکینہ اور سعید کے سوا باقی تمام نوکروں کو کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ جب کمرہ خالی ہو گیا تو اس نے سعید سے کہا، تمہارے ذمہ جو کام ہے وہ صفیہ تمہیں بتا دے گی۔ تمہارے ساتھی تیار ہیں؟ جی ہاں۔ وزیر اعظم پھر اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا۔ میری بات تمہارے لیے بغداد چھوڑ کر مصر چلے جانا بہتر ہوگا۔ میں صرف تھوڑی دیر کا مہمان ہوں۔ صفیہ نے کہا، چچا میں نے ابھی تک آپ کو ایک بات نہیں بتائی۔ طاہر زندہ ہے اور اگر آپ کا انتقام کسی اور نے نہ لیا تو وہ ضرور لے گا۔ بیٹی سچ کہو، میرے دل پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، اسے مردہ سمجھ کر دریا میں پھینک دیا گیا تھا، یہ سعید کو بھی معلوم ہے۔ وزیر اعظم نے جواب طلب نگاہوں سے سعید کی طرف دیکھا اور اس نے کہا، جی ہاں وہ زندہ ہے۔ وزیر اعظم نے صفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صفیہ بیٹی، میرے جانے سے پہلے خلیفہ 30,000 سپاہی سلطان کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ کر چکا تھا۔ اب تمہیں اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ وہ آج رات کافی دور جا چکے ہوں گے۔ سکینہ، مجھے تمہارے ساتھ باتیں کرنے کے لیے کبھی فرصت نہ ملے، آج میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ سکینہ آنسو بہاتی ہوئی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وزیر اعظم نے چند ثانیے اس کی طرف دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور درد سے کراہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور اشارے سے پانی مانگا۔ سعید نے اس کی گردن کو ہاتھ کا سہارا دے کر اٹھایا اور صفیہ نے پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی کا ایک گھونٹ پینے کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ سکینہ نے کہا، انہیں غش آ گیا ہے۔ سعید نے جلدی سے اس کا منہ کھولا اور صفیہ کو پانی ڈالنے کے لیے کہا۔ صفیہ نے اس کے منہ میں پانی ڈالا لیکن وہ حلق سے نیچے اترنے کی بجائے باچھوں سے باہر آ گیا۔ وزیر اعظم نے آنکھیں کھولیں اور چند بار اکھڑے اکھڑے سانس لینے کے بعد ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ سکینہ اور چچی کو اس کی لاش کے ساتھ لپٹ کر روتے ہوئے چھوڑ کر صفیہ آنسو بہاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ سعید اس کے پیچھے تھا۔ میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں، اس نے کہا۔ صفیہ نے جواب دیا، ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد صفیہ اپنے کمرے سے نکلی۔ اس نے سواری کا لباس وہ پہنا ہوا تھا اور اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ اس نے ایک خادمہ کے ہاتھ میں ایک رکا دیتے ہوئے کہا، صبح یہ رکا سکینہ کو دے دینا۔ سعید حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی، چلو سعید، لیکن آپ ہمارے ساتھ جائیں گی؟ ہاں میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ چچا نے کہا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری اور اہم ترین فرض ہے اور میں اسے پورا کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے۔ مجھے تم پر اعتبار ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ شاید تمہاری طرف سے کسی پیغام کو اہمیت نہ دیں۔ اس کے علاوہ محلب مجھے اچھی طرح جانتا ہے، میں یہاں ٹھہر کر اس گھر کی سیاہ بختی میں اور اضافہ نہیں کروں گی۔ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر بعد طاہر اور اس کے ساتھی ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے۔ ایک کشادہ وادی میں داخل ہوتے ہی انہیں سامنے کی پہاڑیوں سے آنے والی پگڈنڈی پر 8-10 سوار سرپٹ آتے ہوئے دکھائی دیے، جن کے پیچھے 50 کے لگ بھگ سواروں کا ایک اور دستہ آ رہا تھا۔ طاہر غور سے دیکھنے کے بعد عبد الملک کی طرف متوجہ ہوا۔ معلوم ہوتا ہے وہ بھاگنے والوں کا تعاقب کر رہے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، عبد الملک نے کہا۔ وہ پیچھے سے تیر بھی چلا رہے ہیں، وہ دیکھیے ایک آدمی زخمی ہو کر گر رہا ہے۔ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ان کے گرد گھیرا ڈال رہے ہیں اور وہ 8-10 آدمی صرف جان بچا کر بھاگنا چاہتے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے۔ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ طاہر نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، جلدی، وہ ان کے نرغے میں آنے والے ہیں۔ آن کی آن میں طاہر اور اس کے ساتھی پہاڑی سے اتر کر وادی میں پہنچ گئے۔ طاہر نے بلند آواز میں کہا، عبد الملک وہ دیکھو، سب سے آگے شاید ایک عورت ہے، تم اسے بائیں طرف سے گھیرنے والے سواروں کو روکو، میں دائیں طرف جاتا ہوں۔ وہ دونوں سے ان کی تیروں کے زد میں آ چکے تھے، ان کے لیے پگڈنڈی چھوڑ دو۔
اگر انہوں نے ہمیں بھی تعاقب کرنے والوں کا ساتھی سمجھ کر ادھر ادھر مڑنے کی کوشش کی تو وہ مارے جائیں گے۔